من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک کتابہ اور وہی ہے جس نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب منہ آیات محکمات اور اس میں محکم آیتیں ہیں ہننا اس میں ام الکتاب اور وہی ام الکتاب ہے اور یہ جو محکم آیت ہے وہ ام الکتاب ہے وہ اخرى متشابہات اور جو دوسری آیت ہے وہ متشابہت ہے۔ اب متشابہت اور محکم آیتیں کیا ہے؟ تو محکم آیتوں کا اور اس کا ڈیٹیل میں نے بہت بتائی تھی تفسیر کے ایک لیکچر میں، لیکن کیا کہا گیا ہے کہ آیتیں دو چیزوں میں ڈیوائڈ ہے، محکم آیت اور متشابہت آیت۔ محکم آیت وہ ہے جس کے معنی الفاظ واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی تردد نہیں، احکام جیسا کا تیسا آ گیا، جس کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ محکم آیتیں ہو گئی۔ اب متشابہت آیتیں کیسی ہے؟ دو چیزوں ہے، ایک تو اس کے معنی تو سمجھ میں آ رہے لیکن مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسے کہ کیسی آیتیں؟ اللہ پاک کے ہاتھ، اللہ پاک کی قدرت، العرش، اللہ پاک کی کرسی اور جنت، دوزخ، فرشتوں کی حقیقت ہم کو صرف بتا دی گئی، بہت ڈیٹیل معلوم ہے کہ اس کی کیا چیز ہے۔ اور دوسری متشابہت آیت کیا ہے کہ معنی بھی نہیں پتہ، جیسے کہ حروف مقطعات، الف لام میم کے معنی پتہ ہے کہ الف لام را کے معنی نہیں پتہ، تو یہ بھی متشابہت ہے کہ جس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو کون سی آیت ہوگی؟ محکم آیت اور متشابہت آیت۔ محکم آیت تو محکم، مضبوط، غیر منسوخ، کہ منسوخ بھی نہیں ہوئی وہ، اور مضبوط ہے، اس کا یقینی ہے، ان چیز ہے، معنی پتہ ہے، اور وہ منسوخ بھی نہیں ہوئی، غیر منسوخ آیت ہے، وہ محکم آیت ہوگی۔ ہاں، حکم جو آ گیا ہے صاف سمجھ میں آ رہا، جو چیز ہے وہ صاف سمجھ میں آ گئی، اس میں کوئی شک شبہ تردد نہیں۔ متشابہت میں ایک تو معنی کے حساب سے رہیں گی، دوسری کے معنی بھی نہیں پتہ، جیسے کہ حروف مقطعات، جیسے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اللہ کے ہاتھ کو بھی ہم جیسا کا ویسا پڑھنا ہے، نہ نور بولنا ہے نہ قدرت کہنا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب بادشاہت ہے، تو ہم کو اللہ اب کہتے ہیں کہ اللہ اعضاء سے پاک ہے، پھر اللہ کے ہاتھ کیسے؟ تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اس کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے۔ اور کیا کہا گیا کہ جو محکم آیت ہے وہی اصل کتاب ہے، یعنی جو اصل کتاب ہے، یعنی اصل جو قرآن کی جڑ ہے وہ محکم آیتیں ہے جو ہمارے لیے نازل ہوئی تاکہ ہم سمجھیں اور عمل کریں۔ تو عمل کرنے اور سمجھنے والی آیتیں کون سی ہے؟ محکم آیتیں ہے، اور یہی اصلی کتاب ہے۔ کیا کہا؟ یہ ام الکتاب ہے، یہ اصلی کتاب ہے، یہ کتاب کی جڑ محکم آیتیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ تو جن لوگوں کے دلوں میں زیغن یعنی کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ تو وہ اتباع کرتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں، ما تشابہ جو مشابہت کی آیتیں تھی، منہ ابتغاء الفتنۃ تاکہ وہ اس میں فتنہ تلاش کرے۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، کجروی ہے یا فتنہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان متشابہت آیت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جبکہ ان کے پیچھے نہیں لگنا ہے، اور کیا تلاش کرتے؟ فتنہ تلاش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص جھگڑنے لگے محکم آیتوں کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اب ان کا جھگڑنے کا مقصد سمجھنا نہیں تھا بلکہ اعراض برتنا تھا، اعتراض برت رہے تھے۔ اور ہم نے کہا نا کہ علم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا کھوج بین کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن متشابہت آیت کہ اللہ کے ہاتھ کیسے، اس تک تو کوئی کسی کی علم کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت کوئی بتا سکتا ہے کہ بالکل بنا کے کہ نہیں میں جنت بالکل میں ریسرچ کر کے جنت تک پہنچ جاؤں گا؟ اللہ کی کائنات پہ غور و فکر ریسرچ کر سکتے، جیسے کہ نہیں ہم نے وہ آیت پڑھے تھے کہ ہر ستارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اس وقت جب نالج نہیں تھا تو وہ انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا، صحابہ نے اس وقت کے دور میں ان لوگوں نے تو نہیں دیکھا تھا کہ ستارے کیسے مطلب گھوم رہے ہوں گے، تو ان کے لیے اس وقت متشابہت تھی کہ حقیقت ہی نہیں جانتے، آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ لیکن اب جب ہم نے آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لیا کہ ہاں گھوم رہے ہیں، اور ہم اس کو باقاعدگی سے بیان کر سکتے ہیں، ہم اس کو ریسرچ پہ اور اس کو پورا ڈیفائن کر سکتے۔ اب ہو سکتا ہے جو رب المغرب ہے نا رب المشرق ہے، آج تک ہم کو نہیں پتا نا کہ دو مغرب اور دو مشرق کیسے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسٹرونومی میں وہ ہم ریسرچ ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے، اس وقت وہ متشابہہ نہیں رہیں گی۔ تو متشابہت کچھ چیزیں تو پکی ہے کہ اس کے بارے میں ہم کو اور فکر اس کے پیچھے پڑھنا ہی نہیں ہے، کہ ہم کو اس کے پیچھے پڑھ سکتے کہ اصحاب کہف کیسے ہی سوئے ہوں گے، اس وقت کون سا پروسیس ہوا ہوگا، کیا ہوگا، لیکن وہ غار کون سی ہے، وہ ایسی دھوپ آ رہی ہے، ایسی آ رہی، اگر ہم نے کہہ دیا کہ وہ غار عراق میں ہے تو ہمارا ایمان سے خارج نہیں ہو رہے ہم۔ لیکن ایسی باتیں جس میں ہم کو نالج ہی نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، لیکن جو ریسرچ کی علم کی باتیں، جیسے اب وہ ستاروں کے بارے میں آ رہا ہے، دلوں کے بارے میں آ رہا ہے، سورہ حج میں کئی ساری آیتیں آ رہی ہے جس کے بعد میں ہم کو ریسرچ کر کے کافی چیزیں پتہ چل گئی، تو وہ چیزیں، لیکن جس کا علم تک حد ختم ہو گئی
وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، وہ متشابہت، اور اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے پڑھ کے وہ لوگ کیا کرتے، فتنہ تلاش کرتے ہیں، فتنہ تلاش کرتے، وابتغاء تاویلہ، اور کیا تلاش کرتے ہیں، اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ اس کا جو مطلب ہے، اس کی جو تعویل ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ والراسخون فی العلم، اور جو راسخ یعنی مضبوط علم والے، یقولون آمنا بہ، تو وہ کیا کہتے ہیں ان آیاتوں کے بارے میں کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، اور جو کچھ ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے اتری ہوئی ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے، نہیں سمجھتے اس کو مگر اولو الالباب، عقل والے۔ اب راسخون فی العلم کیا ہے کہ علماء ہیں، کہ جن سلف صالحین ہیں، اجماع امت ہے، یہ سب جو ہے وہ کون ہے، اولو العلم ہے۔ یہ کون ہے، راسخون فی العلم۔ تو کیا کہتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، جیسا اللہ نے لکھ دیا ویسا چکے تو اس پر ایمان لائے، اور اس میں کوئی دوسری چیز تلاش نہیں کرتے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اور اے ہمارے رب پھر نہ پھیرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، کہ جبکہ ہمارے اوپر ہمیں ہدایت مل چکی، وہب لنا من لدنک رحمتا، اور عنایت کر ہمارے لیے، وہب اور عنایت کر ہمارے لیے، من لدنک رحمت، تیرے پاس سے رحمت ہمیں عنایت کر، انک انت الوہاب، کہ تو بہت دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، پھر اس سے بچنے کی دعا کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا اس جبکہ ہمارے پاس ہدایت آ گئی، اور ہمیں اپنے پاس سے ہدایت دے، اور تو بہت دینے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا دل، کوئی دل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے، دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، تو جب چاہے حق پر قائم رکھے اور جب چاہے اس کو پھیر دے، ہے نا، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ہم اپنی عبادتوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ ہم تو بڑے زاہد اور متقی، ہم تو بڑی دن رات عبادت کر رہے اور ہم تو کبھی پلٹ نہیں سکتے، یا ہم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے کہ نہیں بھائی ہم تو بڑے متقی ہیں، کیا ہو رہا ہے، ایسا کرنے سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، ہم یہاں چلے جائیں گے تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہم تھوڑے دن کے لیے ایسا کر لیں گے تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس لیے یہ گمان میں کوئی نہ رہے کہ ہم ہدایت پہ ہماری وجہ سے نہیں، بلکہ ہدایت کا دینے والا اللہ ہے، ہمارے دل کو دین کی طرف راغب کرنے والا بے شک اللہ ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ دین کی طرف راغب ہوئے، نہ ہم ہدایت پر آئے، ہمیں ہدایت پر لانے والا، گمراہیوں میں ڈالنے والی ذات واحد اللہ کی، اس لیے ہم کو کتنا احتیاط برتنا ہے نا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے وہ حدیث پڑھی نا کہ اللہ کا انسان کا دل کیسا ہے کہ صحرا میں پڑا ہوا پرندے کا پر، کہ اس کو ہوائیں جہاں چاہتی ہے لے جاتا ہے، کتنا نازک دل ہے۔ اس سے ہم کو سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارا دل، وہ بولتے ہیں نا دل بالکل کیسا ہے نا کہ جہاں ذرا سا کچھ کمی بیشی ہوئی کہ ہمارا دل پھرا، ہمارا دل کیا ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں۔ اس لیے کیا دعا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا دعا ثابت ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھنا۔ تو یہ دعا ہمیں چلتے پھرتے کرنی چاہیے۔ ربنا انکا جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو جامع الناس جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جمع کرنے والا ہے جس دن میں کوئی شک نہیں۔ اے میرے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس دن میں کوئی شک نہیں، یعنی حشر کے میدان میں، قیامت کے دن۔ انکا لا یخلف المیعاد، کہ تو وعدہ خلاف نہیں ہے، بے شک اللہ اپنے وعدے سے مخالفت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، کہ نہ ان کو کام آئیں گے ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے کچھ بھی، اولئک ہم وقود النار، اور وہ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ کہ جو لوگ کافر ہے، جو آج اس گمان میں ہے کہ ان کے پاس بہت مال ہے، اولادیں ہیں، تو اس وقت جب حشر کے میدان میں قیامت کے روز اللہ ان کو جمع کرے گا تو کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آئیں گی، اور وہ کیا ہوں گے، آگ کے ایندھن ہوں گے۔ قد ابا آل فرعون، جیسے کہ فرعون والے، جیسا کہ دستور گزرا فرعون والوں کا، والذین من قبلہم، اور اس سے پہلے والے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کے گناہ کو، ان کے گناہ کے سبب اللہ نے ان کو پکڑا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون، اور کہہ دو کہ جو کافر ہے، کہہ دیجئے کہ جو کافر ہے، ستغلبون، کہ تم مغلوب ہوں گے، وتحشرون، اور تم ہانکے جاؤں گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔
تو کہہ دو کہ جو لوگ کافر ہیں وہ مغلوب ہوں گے، یعنی وہ ان کے اوپر دوسرے لوگ غالب آ جائیں گے. مغلوب ہوں گے یعنی ان کے اوپر دوسرے لوگ غالب آئیں گے اور وہ ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف، اور یہ برا ٹھکانہ ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ہاں تو کوئی کافر مغلوب نہیں دکھ رہا. ہاں تو یہ ابھی یہ اس وقت کے لیے تھے، جو اس وقت کے مشرک اور کافر تھے وہ مغلوب ہو گئے تھے نا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں. تو اس وقت ان کو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشفی تھی، صحابہ کے لیے تشفی تھی دل کے لیے کہ آج یہ جتنا تمہارے اوپر ظلم و ستم کر رہے لیکن تمہاری فتح ہوں گی اور کافر مغلوب ہو جائیں گے، یعنی تم ان پہ اوپر غالب آ جاؤ گے. اور تم نہ ہی تم غالب آؤ گے بلکہ پھر آخرت میں بھی ان کا ابدی ٹھکانہ، ان کا جہنم ٹھکانہ بنے گا جو برا ٹھکانہ ہے. ابھی تو ہمارے حالات ویسے نہیں ہے نا ہم نے اتنے اسٹرگل کیے کہ کافر ہم مغلوب کر سکے. انہوں نے تو اتنے اسٹرگل کیے نا، اتنا آزمائشیں، اتنی سب چیزیں، تب جا کے اللہ نے ان کو فتح اور کامیابی حاصل کی. ان کے آزمائشوں کے، ان کے صبر کے اور ان کے تمام ایمان کی افروزی کی وجہ سے ان کے اوپر مغلوب ہوئے. آج ہمارے سامنے کافر مغلوب نہیں ہے. پھر وہ کیسے مغلوب ہوئے کہ پھر وہ ان کے انڈر میں بھی آئے، اور پھر اگر کافر بھی رہے تو ان کو جزیہ دے کر رہنا پڑا. اس طریقے سے مغلوب ہوئے نا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں. تو یہ معنی ہے اس کی.